اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہندوستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں بھارتی انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلسل دوسری بار میدان مار لیا ہے۔ اب تک کے سامنے آنے والے نتائج سے واضح ہو رہا ہے نریندر مودی اور ان کی جماعت بی جے پی واضح اکثریت لینے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نریندر مودی کی کامیابی برِ صغیر کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے دیرینہ مراسم رکھنے والے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دستے راز سمجھے جانے والے نریندر مودی کی کامیابی پاکستان کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں، اور ان کی جیت امریکہ کے اس خطے میں اس گریٹ گیم کا تسلسل ہے جس سے وہ اس علاقے میں اپنی بالادستی کو قائم رکھنے اور پاکستان سمیت چائنا اور روس کو چاروں شانے چت کر کے اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے معتبر چینل کھوجی ٹی وی کو۔ زیر نظر ویڈیو میں ہم حالیہ بھارتی عام انتخابات اور اس کے درپردہ حقائق پر گفتگو کریں گے، لیکن حسب روایت تفصیل میں جانے سے قبل ہم اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات کے غیر حتمی نتائج کے مطابق بی جے پی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ نریندر مودی کی اتحادی جماعت 350 نشستوں کے ساتھ آگے ہے۔ کانگریس 93 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں دوسری بار اتر پردیش، مہاراشٹر، بہار، مدھیہ پردیش، کرناٹکا، گجرات اور راجستھان میں بی جے پی کو واضح برتری مل چکی ہے۔ غیر حتمی نتائج میں بھارتی جنتا پارٹی کے اتحاد نیشنل ڈیموکریٹس الائنس نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ یونائٹڈ پروگریسو الائنس دوسرے نمبر پر ہے۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 272 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی جے پی نے انفرادی طور پر مطلوبہ تعداد سے زیادہ نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے حلقے میں لیڈ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کو ویانند میں برتری جبکہ امیٹھی میں شکست ہوئی ہے۔ سونیا گاندھی رائے بریلی میں فتح کے قریب ہیں۔ دوستو، یہ تو تھے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار، اور اب بات کر لیتے ہیں انتہائی متنازع سمجھے جانے والے سابقہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی شخصیت اور ان کے پچھلے دور کی پالیسیوں اور الیکشن کمپین لگائے جانے والے انتخابی نعروں کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، نریندر مودی نے 2014 میں وزیراعظم بننے کے بعد کبھی علاقے میں قیام امن کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی، اسی لیے ان 5 برسوں میں پاکستان کے تعلقات دگرگوں ہوئے اور دونوں طرف سے الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم پاکستان کی حد تک یہ دیکھا گیا ہے کہ نہ تو پاکستانی انتخابات میں بھارت کے ساتھ دشمنی کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں سیاسی پارٹیوں میں بھارت کے ساتھ مفاہمت اور تعلقات معمول پر لانے کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بی جے پی اور نریندر مودی اپنی انتخابی حکمت عملی کی بنیاد پاکستان دشمنی اور بھارتی قوم پرستی پر رکھی ہے۔ فروری میں پلوامہ سانحے کے بعد سے حکمران بھارتی پارٹی کے جارحانہ رویوں میں اضافہ ہوا ہے۔ نریندر مودی اور ان کی قیادت میں بی جے پی نے پارٹی منشور میں کشمیر کے مسئلے کا سبب پاکستان کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی کو قرار دیتے ہوئے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہیں، لیکن پاکستان علیحدگی پسند گروہوں کی مدد اور فدائی حملوں کی سرپرستی کے ذریعے حالات کو خراب کرتا ہے۔ پارٹی لیڈروں نے انتخابی مہم میں یہ نعرہ بیچنے کی سرتوڑ کوشش کی ہے کہ صرف بی جے پی ہی بھارت کی سالمیت کے خلاف پاکستان کے عزائم کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پلوامہ کے بعد پاکستان کے خلاف ناکام فضائی کارروائی کے باوجود نریندر مودی بھارت کے قوم پرست اور ہیجان کو فروغ دینے والے میڈیا کے ذریعے اپنے ووٹروں کو یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے نریندر مودی کو ووٹ دیا جائے۔ حیرت انگیز طور پر بی جے پی کے منشور میں معاشی بہتری، روزگار کی فراہمی اور غربت کے خاتمے جیسے بنیادی اور اہم سوالات کو ضمنی انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کو بغاوت،
اور پاکستان کے خلاف جنگ کو قومی مفاد قرار دینے پر زور دیا گیا ہے۔ پوری دنیا بھارتی فضائیہ کی ناکامی کی تصدیق کرتے ہوئے ان دعووں کی تردید کر چکی ہے کہ بھارتی طیاروں نے بالا کوٹ میں کامیاب حملہ کیا تھا یا پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا تھا، لیکن بھارتی حکمران پارٹی نہایت ڈھٹائی سے یہ جھوٹ اپنے عوام کو بیچنے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ قوم پرستی، کشمیری علیحدگی پسندوں کو کچلنے اور پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی کا جواب دینے کے نعرے اس وقت نریندر مودی کا اہم ترین موضوع تھے۔ وہ گزشتہ 5 سال کے دوران اپنی حکومت کی معاشی کامیابیوں کا ذکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس طرح ان کی ناکامیوں کے بارے میں سوالیے لگ جائیں گے اور عوام جان سکیں گے کہ ان کی حکومت ملک اور ان کے لوگوں کے حالات بہتر بنانے کے وعدے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین گرامی، مودی خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی فرنٹ لائن تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان خطے میں معاشی اور عسکری طور پر مضبوط ہو، یہ امریکہ اور اسرائیل کو کسی طور منظور نہیں۔ ان قوتوں کو ادراک ہے کہ اگر روس اور ترکی بھی پاک چین کے اشتراک سے مکمل ہونے والے سی پیک میں پارٹنر بن گیا تو پورا وسطی ایشیا خود بخود اس میں سمٹ آئے گا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں بی جے پی کی کھل کر حمایت کی ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف بھارتی جنگی عزائم کی تکمیل میں اسرائیل کی موجودگی کے بھی واضح ثبوت موجود ہیں۔ بھارت کا اس پر متضاد یہ کہ بھارتی قیادت اپنے ملکی وسائل کو اپنے عوام کی فلاح و بہبود اور آسودگی کے لیے بروئے کار لانے کی بجائے ان وسائل کو عسکری ساز و سامان کی خریداری اور جنگی تیاریوں پر بے دریغ خرچ کرتی ہے۔ دراصل بھارت کے پالیسی ساز ادارے اور شخصیات امریکہ کی اس یقین دہانی بلکہ چکمے کا شکار ہو چکے ہیں کہ بھارت کو بحیرہ عرب سے مشرق بعید کے ساحلوں تک پھیلے سمندری علاقے پر شراکت داری کا درجہ دیا جائے گا۔ نئی دلی کا خیال ہے کہ وہ امریکہ کے تعاون سے چین کو بھی بڑی حد تک متاثر کرنے میں کامیاب ہوگا اور اس طرح بھارت اس علاقے کا نیا تھانے دار بن جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک نمایاں قدم 2005 میں اس وقت اٹھایا گیا تھا جب بھارت اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعلقات میں قربت اور تعاون کی خاطر ایک فریم ورک پر دستخط کیے گئے تھے۔ 2016 میں امریکہ نے بھارت کو اپنا بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا تھا، جس کے نتیجے میں بھارت کو امریکہ کے ساتھ دفاعی تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مزید رسائی اور سہولیات میسر آ گئی۔ ناظرین گرامی، حاصل کلام یہ ہے کہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو قائم رکھنے اور پاکستان اور چائنا کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بھارت کے اندر ایک ایسی متشدد فکر رکھنے والی جماعت کی کامیابی ضروری تھی جو امن پسندی کی بجائے دہشت پر یقین رکھتی ہو اور ایک سیکولر انڈیا کے بجائے ایک ہندو اسٹیٹ کی حامی ہو، تاکہ بھارتی عوام کے سامنے ان کے ہمسایوں کو سب سے بڑا خطرہ بنا کر پیش کیا جا سکے۔ اور اس مشن میں ٹرمپ انتظامیہ اور نیتن یاہو کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس سے خطے میں بھارتی جارحیت میں اضافہ ہوگا اور بھارت کے اندر مسلمانوں سمیت سکھوں کے لیے زمین مزید تنگ کر دی جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ خطے میں قیام امن کی کوششوں کو بھی اس سے شدید جھٹکا لگے گا اور پاک چائنا راہداری کے لیے بھی ممکنہ خطرات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ چین تجارتی منڈیوں تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکے۔ اس مقصد کی خاطر بھارت میں ایک ٹرمپ نواز حکومت کا قیام ضروری تھا، جس میں بظاہر امریکہ کامیاب ہوا ہے۔ اب پاکستان اور چائنا کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مودی سرکار کی ریشہ دوانیوں کی مؤثر انداز میں بیخ کنی کی جا سکے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنا ہوگا اور دنیا کو یہ باور کروانا ہوگا کہ بھارت کے اندر نوزائیدہ مودی سرکار ایشیا میں قیام امن کی کوششوں کے لیے خطرہ ہے۔ نریندر مودی کی جیت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں مقبول نعرے اور جھوٹ پر سیاست کی کامیابی ہے۔ یہ جیت بھارت میں سیکولر روایت کے لیے بھی دھچکے سے کم نہیں اور ان اندیشوں میں اضافے کا سبب بنی ہے کہ جمہوری انتخاب کے منفی نتائج بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور ووٹ کی طاقت انتہا پسندوں کو اقتدار بھی سونپ سکتی ہے، جو انڈیا میں بسنے والے کثیر القومی اور مذہبی عوام کے حقوق پر کسی ڈاکے سے کم نہیں۔ اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے اس شیطانی مثلث پر چین، پاکستان اور روس کو اپنی دفاعی لائن کو از سر نو تشکیل دینے
اور ممکنہ جارحیت سے نمٹنے سمیت بھارتی پراکسی وار کے تدارک میں بھی ہوشیاری کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے، تاکہ خطے میں ہندو راج کی راہیں ہموار کرنے کی کوششوں سمیت امریکی مفادات کے تحفظ میں پیش مودی سرکار کو اپنے ناپاک عزائم سے باز رکھا جا سکے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے پہلی دفاعی لائن پاکستان آرمی ہم وقت تیار ہے، اور یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارتی انتہا پسند جماعت اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگی۔